مال ایب والا اگر نکلے جس سے ہم نے لے کے دینا ہے اس کو تو آپ نہیں جانتے، وہ ہماری ذمہ داری ہوگی. مال مہنگا لگے وہ ہماری ذمہ داری ہوگی. مال چوری کا نکلے وہ ہماری ذمہ داری ہوگی. باقی یہ جو لوگ فیس بک کے کہہ رہے ہیں نا ہم 200 روپے لیتے ہیں آپ کو لے کے دیں گے، سراسر جھوٹ ہے بھائی. اللہ کی رضا کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں. یہ السلام علیکم جی دوستو، میں ہوں مزمل سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پیج زیرو ولاگ. دوستو آج میں چوک اعظم میں ایک ایسے خوبصورت ماحول والے فارم پہ آیا ہوا ہوں جس کا نام ہے جی شاہ جی گوٹ فارم. یہاں اس پر نام ہے جی گوٹ فارم، لیکن یہاں پر جو ماحول مجھے ملا ہے نا وہ آل راؤنڈر ماحول ہے. یہاں پر مجھے سب کچھ دیکھنے کو ملا ہے. ایک زو ہے، بہت خوبصورت سا ماحول ہے. اور یہاں سب سے جو بڑی بات ہے نا وہ ہماری ایک ایسی خوبصورت پرسنالٹی سے ملاقات ہوئی ہے جن لوگوں کا بہت زیادہ اخلاق اچھا ہوتا ہے. ان سے ملنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، بڑے بڑے لوگ ترستے ہیں. تو مجھے بھی بہت زیادہ خواہش تھی کہ میں سید داؤد شاہ جو کہ چوک اعظم سے ہیں، لیا سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے میں ملوں. اور آج ان سے ماشاءاللہ ملاقات بھی ہوئی ہے اور ان کے فارم کا وزٹ بھی کیا ہے. تو جس شخصیت کی میں بات کر رہا تھا وہ ہیں جی سید داؤد شاہ چوک اعظم. ان کا گوٹ فارم ہے جہاں پر ایک بہت بڑا ماحول بنایا ہوا ہے. اور سب سے بڑھ کر ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت، ان کی بہت بڑی پہچان ہے. تو انہی سے بات کرتے ہیں جی. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام بھائی جان. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جو آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے پاس آئے. اور جتنی آپ نے میری تعریف کر دی اس لائق تو میں ہوں نہیں. آپ کی نظریں ہیں، محبتیں ہیں اور سارے دوستوں کی، اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ ہمارے پاس آئے، موسٹ ویلکم. اور انشاءاللہ جو بھی آپ سوال کریں گے جواب دینے کے لیے تیار ہیں بھائی جان. سر جزاک اللہ، بہت شکریہ. تو جو میرا سب سے پہلا سوال ہوگا، میری کوشش تھی کہ میں اچھے سے اچھا جانور ان کو دکھا پاؤں. تو سب سے پہلے میں نے جس سے بھی بات کی، لیا کے رہائشی یا چوک اعظم کے رہائشی، تو انہوں نے آپ کے فارم کا کہا ہے کہ وہیں پر وزٹ کریں، اس کے جو اونر ہیں ان سے بات کریں. تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت جانور جو کہ اسکرین پر چل رہے ہیں، میری آڈینس دیکھ رہی ہے، آپ یہ کہاں سے لاتے ہیں؟ اتنے خوبصورت ڈھونڈ کر یہ کہاں سے لاتے ہیں آپ؟ جی بھائی جان، یہ تو ہم جیسے یہ قربانی عید کے بعد جو چھوٹے بکرے ہم لے کے پالتے ہیں گاؤں میں، 20 25 30 ہر بندے کو دیے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے پلواتے ہیں. پھر جب قربانی سے ٹائم ایک ماہ رہ جاتا ہے پھر فارم پہ جو ڈسپلے ہمارے سٹی والے فارم پہ، شاہ جی گوٹ فارم پہ، اس پہ لگاتے ہیں. دوسرا یہ سہولت ہم نے اچھے پڑھے لکھے اور معیاری لوگوں کے لیے یہ بنائی ہوئی ہے. اس میں چاہے کاروباری بندہ ہو، کاروبار کے لیے لینا چاہے اس کے لیے بھی وہی ریٹ ہوگا، جو اپنی قربانی کے لیے لینا چاہے اس کے لیے بھی وہی ریٹ ہوگا. اور چھوٹے بڑے جو بھی آپ کو جانور چاہیے، اس میں ویڑا چاہیے، اس میں بکرا چاہیے، اس میں آپ کو یہ چھترا وغیرہ، کجلا وغیرہ چاہیے، مندرا چاہیے، دمبا چاہیے، اور جتنی بھی تعداد میں چاہیے ہمارے پاس آپ کو مل سکتا ہے. اور ہمارے پاس باہر سے اگر کسٹمر آتا ہے تو وہ پیسے نہ لائے، وہ اپنا مال لے، مال خریدے، دیکھے اچھا ہے. اس کی جو ہے نا عید سے 3 دن پہلے تک اگر اس میں عیب نقص ہے تو اس کی ریپلیس ہے، واپسی ہے. وہ ہمارا ان کے پاس امانت ہے، وہ ان کا نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ اگر میرا مال مہنگا لگے تو وہ بھی 3 دن میں واپس ہے، کوئی کٹوتی نہیں، چاہے 50 لاکھ کا مال لیا ہو. جی انشاءاللہ. ماشاءاللہ جی، کیا ہی بات ہے. شاہ صاحب نے کیا ہی خوبصورت بات کی ہے. اتنی بڑی آفر میرے اندازے کے مطابق آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا. تو یہاں کا ضرور وزٹ کیجئے. نیچے نمبر چل رہا ہوگا، اس پہ رابطہ کر کے بھی آپ لے سکتے ہیں. اچھا جی شاہ صاحب، جو میرا نیکسٹ سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ماشاءاللہ اتنا اچھا خوبصورت سا جانور تیار ہوا ہے، اس کے لیے خوراک کون سی منتخب کرتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے فارم ہوتے ہیں وہ کوشش بہت کرتے ہیں لیکن ایسے جانور وہ نہیں کر پاتے، اتنے خوبصورت نہیں بنا پاتے ان کو، اتنی صحت ماشاءاللہ. تو یہ کیسی ان کی خوراک کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو دیسی ماحول زیادہ تھا، اب تو یہ ماشاءاللہ یہ چینلز کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے ہر بندہ ہی ماشاءاللہ سمجھدار ہے. اب تو خوراکیں بھی چینج ہو گئی ہیں. پہلے سبز چارہ وغیرہ زیادہ شوق سے کھلایا جاتا تھا، اب خشک چارے کی لوگ زیادہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس میں بیماریاں کم ہوتی ہیں اور جانور بھی ہیلتھی رہتا ہے، اچھا ہوتا ہے. ہم ایک ہفتے میں تقریباً یہ سبز چارہ 2-3 دفعہ دکھاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہوتی ہے یہ کھجور کی گٹھلی پسی ہوئی، اور چنے کا دالہ ہوتا ہے، گندم کا دالہ ہوتا ہے، اور اس میں ہم مکئی مکس کر کے وہ ان کے سامنے پڑی ہوتی ہے. پانی اپنی مرضی سے پیتے ہیں تاکہ کسٹمر کے لیے جو یہاں سے ایک سٹی سے دوسری سٹی شفٹ کرے اس کو وہ جانور کمزور بھی نہ ہو اور ہر خوراک اس کو جو ہم بتائیں وہ کھلا سکے. شاہ صاحب، جو میرا نیکسٹ سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جلدی سے مطلب ان کو تیار کرنے کے لیے فیڈ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کا کیا سین ہوتا ہے؟ وہ لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اور فیڈ جس پہ استعمال ہوئی ہو اس کا گوشت کیسا ہوتا ہے اس جانور کا؟ تو یہ فیڈ والا کیا سین ہے؟ آپ کو پتہ ہوگا، آپ ہمیں بتائیں. اصل ہمیں بھی 27 سال ہو گئے ہیں. ہر سال جو بھی
کمزوری یا جو بھی ہمیں غلطی ہے وہ ہم دور کرتے ہیں، خوراک کے حوالے سے، جانور کو پالنے کے حوالے سے اور ٹائم ٹیبل کے حوالے سے آہستہ آہستہ اس کا یہی پتہ چلا ہے کہ جو فیڈ والا جانور ہے نا وہ سمجھدار بندہ تو پہچان لیتا ہے، جو شوقین آدمی ہے وہ شائننگ کی وجہ سے اس پہ مر جاتا ہے۔ جو گندم کا اور دیسی غذا کا پلا ہوا بکرا ہوتا ہے اس کی پٹھ پتھر جیسی ہوتی ہے، اور جو ہوتا ہے نا فیڈ والا وہ پھوکھلا سا ہوتا ہے۔ یہ قربانی سے 3 ماہ پہلے فیڈ استعمال کرواتے ہیں جیسے برائڈر کو کرواتے ہیں، تو وہ ذرا پھول پھال جاتا ہے، لیکن ہمارے جانور الحمدللہ دیسی ہوں گے، اور اس کی جو 38 kg گوشت والا ہمارا جانور ہوگا اس کی جو اوجری ہوگی وہ 1.5 کلو 1.5 کلو ہوگی اس کی اوجری۔ باقی انشاءاللہ چربی بھی فیٹ جو ہوتی ہے وہ نہیں نکلے گی ایکسٹرا، اور انشاءاللہ گوشت بھی معیاری ہوگا، مزیدار ہوتا ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، پشاور کہیں سے بھی آؤٹ آف سٹی، آل پاکستان کہیں سے بھی کوئی آ جاتا ہے سیل اینڈ پرچیز کے لیے، تو ان کے لیے کیا سسٹم ہوتا ہے آپ کا؟ جی ان کے لیے میری جان یہ سسٹم ہے کہ وہ آئے جانور چیک کریں، ٹھیک ہے جی، اگر جانور ان کو پسند ہیں وہ ہمارے سے ریٹ طے کرے گا۔ ریٹ ہمارا ایک دام ہوتا ہے فارم پہ، چاہے وہ قربانی کے لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یا بیچنے کے لیے کوئی لے، بالکل معقول سی روزی رکھ کے چاہے اس کو بھی بچے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے پیمنٹ وہ ساتھ نہ لائے، آل پاکستان سے جس نے بھی آنا ہو پیمنٹ ساتھ نہ لائے، چاہے 1 کروڑ کا بھی مال لینا ہو وہ مال اپنا گاڑیوں میں ڈلا کے بالکل ریڈی کر کے میرے اکاؤنٹ شاہ جی گوٹ فارم کے نام سے اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے اور لے جائے، انشاءاللہ پیسے ساتھ لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاء اللہ جی، اتنی بڑی آفر، بہت بڑی آفر دے رہے ہیں جی شاہ صاحب۔ تو آپ کا جو یہ ہفتہ وار سٹال لگتا ہے تو ماشاء اللہ آپ کا اتنا بڑا سسٹم ہے وہ تو لگتا ہی ہوگا، وہ کہاں پر ہوتا ہے اور اس کا کیا نظام ہوتا ہے وہ ہمیں بتا دیجیے۔ جی ہمارے ضلع لیا کی 8-10 منڈیاں ہیں، جس میں فتح پور، لیا، چوک اعظم اور کروڑ یہ منڈیاں لگتی ہیں، باقی تو چھوٹی چھوٹی ہیں۔ چوک اعظم کی جو منڈی ہے یہ پاکستان کی دوسرے نمبر پہ بڑی منڈی ہے، بلکہ ایشیا کی۔ چوک اعظم منڈی میں پورے پاکستان سے کسٹمر آتے ہیں، اور ہمارا کوئی کسٹمر اگر ہمارے سٹال پہ آتا ہے، سٹال ہمارا منگل منڈی میں شاہ جی گوٹ فارم کا سٹال لگتا ہے، انشاءاللہ ہر ہفتہ لگتا ہے۔ ہمارا اگر کسٹمر آتا ہے، اگر ہمارا سائز اس کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ کم پیسوں والا لینا چاہتا ہے، تو منڈی میں جو بھی پرچیزنگ ہوگی وہ پرچیزنگ بھی ہم کر کے دیتے ہیں۔ اس پرچیزنگ میں جو ہے نا ہمارا جو پرچیزنگ کر کے دیں گے اس کا ہم حق حلال کا لیں گے 500 روپے پر ہیڈ۔ اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہوگی جس میں مال عیب والا اگر نکلے جس سے ہم نے لے کے دینا ہے اس کو تو آپ نہیں جانتے، وہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ مال مہنگا لگے وہ ہماری ذمہ داری ہوگی، مال چوری کا نکلے وہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ باقی یہ جو لوگ فیس بک کے کہہ رہے ہیں نا ہم 200 روپے لیتے ہیں آپ کو لے کے دیں گے، سراسر جھوٹ ہے بھائی۔ اللہ کی رضا کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ دوسرے بندے سے 3000 5000 کمیشن لیتے ہیں، آپ سے وہ 200 روپے لیں گے دکھانے کے لیے، ہم بھائی 500 روپے لیتے ہیں، چاہے جس کو زیادہ لگے وہ نہ لے، وہ 500 حق حلال کا ہم لیتے ہیں، اس میں ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے چاہے جتنے بھی جانور لے لیں منڈی میں۔ اچھا ماشاء اللہ جی، شاہ جی آپ نے تو بہت بڑی آفرز دے دی ہیں میری آڈینس کو۔ اگر کوئی میری آڈینس میں سے یہ جیسا کہ نیچے نمبر چل رہا ہوگا تو ماشاء اللہ آپ کے اتنے جانور خوبصورت ہیں وہ اسکرین پر چل رہے ہیں، تو بہت سے لوگ ڈیمانڈ کریں گے وہ لینے کی، تو وہ اگر آپ خود ادھر نہیں آنا چاہ رہے اور وہ منگوانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا نظام ہوتا ہے آپ کا؟ جی جی بھائی ہاں، اگر جی کوئی آن لائن لینا چاہتا ہے تو آن لائن اس کو لائیو ویٹ دیا جائے گا، لائیو، ٹھیک ہے ہاں جی لائیو ویٹ کر کے دیں گے کہ اتنا ہے، اور اس کا 50 وہ گوشت نکل آتا ہے، اس کی ہائٹ بتائیں گے اور اس کا جو ریٹ دیں گے انشاءاللہ پورے پاکستان میں وہ ریٹ نہیں ہوگا، اور جو ہم بتائیں گے اس سے کچھ بڑھ کے ہوگا، کم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آن لائن بھی بھیجیں گے اور اللہ کے حکم سے جو ہم کہیں گے وہی ہوگا اللہ کے حکم سے۔ ہاں اچھا جی، میری آڈینس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر چل رہے ہیں ماشاءاللہ اتنے خوبصورت جانور بکرے ہیں جی، سب کچھ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ ابھی بھی لے سکتے ہیں، نیچے نمبر آ رہا ہے اس پہ رابطہ کریں، شاہ جی جیسی شخصیت آپ سے بات کرے گی اور پھر اس کے بعد آپ نے ڈیل کرنی ہے، انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی۔ شاہ جی جیسی آفرز پورے پاکستان میں آپ کو کوئی نہیں دے گا۔ اچھا بھائی جان، ایک جو ضروری بات ہے وہ میں آپ کی آڈینس کو گوشگوار کروں گا، کیونکہ آج کل فون پہ فراڈ وغیرہ کافی سارے ہو رہے ہیں۔ میں نے جو اپنی اسکرین پہ نمبر ہے میرا 0342 0707 والا، یہ واٹس اپ نمبر ہے، اس پہ لائیو کال کر سکتے ہیں، مال دیکھ سکتے ہیں، میرا چہرہ بھی دیکھیں، مال بھی دیکھیں، پھر بات کریں تاکہ فراڈ سے بچ سکیں، شاہ جی گوٹ فارم کے نام سے آپ کے ساتھ کوئی دغا نہ کر سکے۔ تھینک یو۔
لاسٹ پہ چونکہ میں خود بھی کنفیوز ہوں اور میری آڈینس بھی کنفیوز ہوگی کہ شاہ جی نے یہ ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتا دیں، پھر میں انشاءاللہ اجازت دوں گا۔ یہ بھائی جان جیسے دیکھیں نا، یہ میرے آفس کی خوبصورتی ہے، آفس کے میرے ٹیبل کی۔ جس طرح ڈاکٹرز کے جو شعبے ہوتے ہیں ان کے آفس پہ وہ جو ڈینٹل ہوتا ہے اس کا وہ ایک ڈیمی سا دان سا بنا ہوا ہوتا ہے، تو ہمارا شعبہ لائف سٹاک سے وابستہ ہے، تو یہ سینگ ہے، ایک خوبصورت سینگ بنا ہوا ہے۔ انشاءاللہ یہ تو نیکسٹ یہاں پہ 12 سنگا سے لے کے ہرن کے بھی سینگ ہوں گے، کافی وہ ایک مارخور ٹائپ بکرا ہوتا ہے اس کے بھی سینگ ہوں گے، یہ ڈسپلے ہوگی انشاءاللہ، یہ بس ایسے خوبصورتی کے لیے، خوبصورتی کے لیے اپنے کاؤنٹر پہ رکھا ہوا ہے۔ جی جی جی۔ یہ آرٹیفیشل ہے یا اوریجنل آپ نے رکھا ہوا ہے؟ نہیں بھائی جان، یہ بالکل اوریجنل ہے، اچھا یہ بھینسے کا ہے، ٹھیک ہے جی، اور بالکل اوریجنل ہے، اس میں کوئی نہیں، یہ بس ذرا شائننگ مائننگ سے ہی بنایا گیا ہے، اور یہ ہے بیسکلی سینگ، بڑے جانور کا سینگ۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی دوستو، جیسا کہ آج ہماری ملاقات ہوئی شاہ جی سے، اور جیسا کہ آپ اسکرین پر ان کے گوٹ فارم بھی دیکھ رہے ہوں گے، اتنا ماشاءاللہ خوبصورت ماحول ہے، تو یہ آپ سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے، یہیں پر جانور چوز کیجئے اپنے لیے اپنی ڈیمانڈ کے مطابق، اور شاہ جی جیسی شخصیت سے ان کے نمبر پر جیسا کہ میں نے دیا ہوا ہے اس پر رابطہ کریں، اور آپ آن لائن بھی اسے حاصل کر سکتے ہیں اپنی ڈیمانڈ کے مطابق جانور کو۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، میں لوں گا اجازت، ہو گیا جی، اللہ حافظ۔ آج کل جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، فیس بک پہ لوگوں کے ہوتے ہیں معاملات کہ گاڑی والا مال لے گیا یا نہیں پہنچا، کیا ہوا کیا نہیں، اس کو یہ پریشانی کسٹمر کی دور کرنے کے لیے ہم نے اپنا جیو سدا بار اینڈ شاہ جی منی گوڈز ٹرانسپورٹ کمپنی پورے پاکستان کے لیے کارگو، انشاءاللہ گھر تک ہماری ذمہ داری ہوگی جانوروں کی، اور پورے پاکستان کے لیے جو بھی گاڑی چاہیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا اپنا ہی گوڈز یہ بنایا ہوا ہے کمپنی، تاکہ کسی کسٹمر کو ٹینشن نہ ہو مال کی۔